بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پشوریو, السلام علیکم پاکستانیو, السلام علیکم ہندکوار. This is once again your boy and جناب you are watching عید دی بہت اسپیشل ٹرانسمیشن ایٹ مشرق ٹی وی اینڈ ود یور تھوڑا اپنا پتر شاہ جی. امید کرنا جناب تسی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو سو تے عید دے مزے خوب پہ انجوائے کرتے پے ہو سو. میں باخدا میرا ہر تہوار, میری ہر امید, میری ہر خوشی تواڈے بغیر باخدا نامکمل ہے. تسی میرے نال نہ ہو تے اس طرح لگتا ہے کہ بابا گوشت تلے بھی نہیں جانتا پیا, بیکاز تواڈے نال میرا جڑا ایک محبت دا سفر ہے, تواڈے نال جڑا میرا ایک پیار دا جڑا ایک مقام ہے باخدا وہ بہت زیادہ لذت والا ہے. تے میری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توانوں تے تواڈے پورے اہل و عیال نو جیاں ہزاروں خوشیاں تے ہزاراں عیداں تسی دیکھتے رہو, تاکہ جناب میں ہمیشہ گل کرنا کہ خوشیاں اپنے نال مزہ کر دیں تے باخدا تسی میرے اپنے ہو, ٹھیک ہے. وہ رشتے جڑے اللہ تعالیٰ نے منو دیتے ہیں وہ تو بہت قیمتی ہیں, لیکن کچھ رشتے میں اپنی زندگی اپنے نال آپ ہی بنائیں تے تسی بھی انہاں رشتیاں چوں ایک ہوتے میرے دل دے بہت قریب ہو. ماں باخدا آج تواڈے سے بہت اسپیشل ای ٹرانسمیشن لے کے آیا. امید کرسا کہ تسی جو ٹکے پہ گاتے ہو سو تے نال جناب تانوں بڑے عمدہ گیسٹ تے کچھ اچھا میوزک تانوں مل سی, تاکہ اسی جڑی عید دی ایک پوری وائب ہے انہوں ذرا اچھے طریقے نال انجوائے کریے. ٹھیک ہو گیا جی. میں شو دا سٹارٹ لینا, میرے کول بہت عمدہ گیسٹ آج موجود ہیں. میں پہلے آہستہ تھوڑا تعارف دینا تاکہ تسی تھوڑے جی انہاں نال آشنائی توانوں ہو جاوے تے ود اسی انہاں نال گلاں دا ایک وسیع سلسلہ انہاں دا آغاز کر سکیں. میرے جڑے پہلے گیسٹ ہیں وہ ایک ایڈوکیٹ ہیں, ٹھیک ہو گیا, ایک جی شخصیت جنہوں نے ہمیشہ خواتین دے حقوق تے وومن امپاورمنٹ تے ہمیشہ کام کیتا. ایک جی شخصیت جنہ دی ایک اور بھی بہت بڑی شعرۂ آفاق ایک انہوں دی ایک حیثیت ہے, لیکن وہ میں اگے بتا سا. لیکن اگر میں تو حقیقت بتاواں جناب تے جدوں بھی عورتاں دے حقوق دی گل آئی ہے جناب انہاں دا نام ہمیشہ سر فہرست رہی ہے. جناب انہاں دا نام ہے ایڈوکیٹ معصومہ کلثوم. معصومہ کلثوم صاحبہ بہت شکریہ فار کمنگ ٹو دس شو. تھینک یو جی. السلام علیکم. تے تواڈی بھی بڑی مہربانی توانے سانو اج دے اس پروگرام وچ انوائٹ کیتا وے تے میری طرف تواਨੂੰ سب نو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک جناب, خیر مبارک. تے جناب انہاں دے نال ایک عجیب شخصیت جنہاں دا وجود ہی باعث مسرت ہے. ارے واہ شاہ صاحب, یہ توانے نواں لفظ کٹ جوڑا ہے, جنہاں دا وجود ہی باعث مسرت ہے. انہوں نے نہ اپنی زندگی چ بلکہ سوشل میدان چ بلکہ تعلیمی میدان چ بھی جیاں کامیابیاں حاصل کیتیاں کہ میں مجبور ہو گیا کہ باخدا میں نے لوگوں نے بتانا وے کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو تسی بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا. تو ایک جی شخصیت نہ صرف تعلیمی میدان بلکہ ادبی میدان بھی انہوں دا کوئی ثانی نہیں, انہوں دا کوئی مد مقابل نہیں. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں ہے رنگ, نہ وہ ہی کمزور اور نہ ہی وہ کسی سے کم. جناب میرے کول جڑی میری اگلی گیسٹ ہیں اومنجن نریمان بسمہ. السلام علیکم نریمان صاحبہ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ محسن. تسی قسم جی ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. تسی کہیں جی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. میں انتہائی مشکور ہاں کہ تسی اس شو چاہ کے توانے منوزت بخشی جناب. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یہاں پر انوائٹ کیا. بہت مہربانی جناب. انہاں دے نال میں ایک اور تعارف ذرا لمحہ ہی ہو گیا لیکن خیر چل سی ہے. انہاں دے نال شہزاد سلطانی صاحب میرے نال موجود ہیں. میوزک دی سنگیت دی دنیا, بیکاز ادب دا بہت گہرا تعلق ہے سنگیت نال. تے سنگیت دی دنیا دے ایک بڑے بےتاج بادشاہ رباب دے حوالے نال انہاں دا اپنا کوئی مد مقابل نہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میدان انہاں دی بہت زیادہ گرفت ہے. شہزاد علی سلطانی صاحب میں تانوں ویلکم کردا. مہربانی جی. السلام علیکم شاہ جی, کی حال ہے؟ ٹھیک. وعلیکم السلام جناب, تسی ٹھیک ٹھاک ہو؟ مہربانی جی. آج توانے ساڈی آڈینس کو ذرا محسوس کرنا انشاءاللہ جی, انشاءاللہ جی. ٹھیک ہو گیا. میری طرف سے تانوں بہت بہت عید مبارک ہو. خیر مبارک پاکستانیاں جی. خیر مبارک. پچھوڑی جناب اے میرے گیسٹ ہیں. میں امید کرسا میں تھوڑا جا گلاں دا آغاز شروع کرنا مس معصومہ سی. میں ایک پہلا سوال کرنا تے بعد آگے چلنے تواڈی بھی عید انجوائے کرانے تے اسی انجوائے کرنے. معصومہ صاحبہ, عید دا پہلا دن تسی تواڈا کسن گزردا ہے؟ سویرے اٹھدے ہو کہ نہ راتی دوپہر 2 بجے یا بڑا کیس ہے, تے تواڈا پہلا دن کسن گزردا ہے جی؟ جی وہ بالکل اس طرح جس طرح ہر سال گزرتا ہے کہ لیکن رات نو اسی جس طرح خود سونے بہت لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ پارلر جانے اتنے ساری سروسز تے مہندی جدو کار آنے کم از کم 3-4 تے بج جاندے ہوندے کیونکہ باہر بہت رش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وقت کار آؤ تو بس سویرے دی تیاری تو صبح سویرے اٹھنا پیندا ہے کہ مطلب کار دے جڑے میل ہوندے انہوں نے عید دے واسطے نماز دے واسطے بالکل تے بالکل اسی طرح روٹین دن گزرتا ہے کہ بس جب بڑے سارے بزرگ نماز سے آ جاتے ہیں, بھائی وغیرہ سب لوگ آ جاتے ہیں, تو بس اس کے بعد پھر شیر خورما
میٹھا جو ہے ناشتے کے ساتھ سرو ہوتا ہے. عید دے دن وہ بھی وڈی عید دے دن شیر خورما کون کھاتا ہے بندہ کلیجی شیر خورما جی شے نا کہ او چاہے پاویں نکی عید ہوے کہ وڈی عید ہوے نا ਉਹਦੀ ਲਜ਼ਤ ਆਪਣੀ اس دے بغیر سانو عید انکمپلیٹ لگدی ہے. تے جدوں اگر تسی کہندے ہو کہ کڑھائیاں تے گوشت او بالکل دوپہر نو رات نو ڈنر وچ ایسے ایسے نویں نویں ڈشاں اسی بناندے رہنے ہیں تے وڈی عید بس کوکنگ وچ کچن وچ گزر جاندی ہے. بالکل بالکل. نریمان صاحب تواڈی عید دا کی حساب ہے تسی بھی تواڈی عید قسم گزردی ہے تے دن دا آغاز قسم کردا میں نے سنا ہے کہ سگڑ کاراں وچ سویرے 9 بجے کلیجی پک جاندی ہے میں نے سنا ہے تے تواڈی کیا رائے اس بارے جی؟ تسی بالکل ٹھیک آکھنے ہو. صبح صبح اسی طرح آغاز ہوتا ہے. بڑی عید کا تھوڑا سا مختلف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ قربانی ہوتی ہے تو ابو وغیرہ جب نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جیسے ہی ذبح ہو جاتا ہے جانور تو بس ہم لوگ کا کچن میں وقت گزرتا ہے امی کے ساتھ. اتنا ڈھیر سارا ماس ہونا ہے لے لیا دادو گوشت کی اپنی خوشی ہے پشوری ہے مان لو جی گوشت کی اپنی ایک لذت ہے. اچھا جی. تو وہ گوشت سنبھالنا حصے کرنا ڈسٹریبیوٹ کرنا میری سب سے زیادہ پہلی پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے جن کو بانٹنا ہے تقسیم کرنا ہے وہ کر لیجئے. ساتھ ساتھ امی کلیجی بنانا سٹارٹ کر لیتی ہیں چامپے وغیرہ بنتی ہیں تو لنچ سے پہلے ہی وہ چائے کے ساتھ ساتھ ناشتے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو پہلا دن تو بزی رہتا ہے گھر پہ ہی. پھر نیکسٹ ڈے پھر آپ وہ جو عید کی واقعی تیاریاں ہوتی ہیں میل ملاپ ہوتا ہے وہ اگلے دن شروع ہوتا ہے دوستوں رشتہ داروں سے ملنا جلنا. بالکل بہت بہترین جناب. عید دی خوشیاں باخدا اپنے نال سج دیاں تے میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے نال جی قابل احترام گیسٹ موجود ہیں تے باخدا تواڈے نال بھی بیٹھ کے جڑے سانے پوری محفل دا جڑا انعقاد کیتا ہے جڑا گلشن ہے اس وچ سانے بھی اپنا حصہ ضرور پایا ہوئے. معصومہ سی میں ایک اور سوال کر سا خواتین تو یوزلی پارلر تو نہیں کیا پارلر جاتی ہیں تے مطلب اگر کچن میں سارا گزارنا ہے تو پارلر جانے کا فائدہ کیا جناب؟ یہ بہت لوگ سوال کر دیں کہ یار یہ تو پورا بیکاز خواتین دی عید میرے خیال ہے وڈی عید بہت مشکل ہوندی ہے انہاں تے بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوندی ہے کہ یار مہمان پہ آندے ہوندے انہاں دی گل کیتی ڈسٹریبیوشن کرنی ہوندی ہے تے کس طرح مینیج کر دے تمام شیمان؟ یہ چیز طرح ہوتا ہے کہ مطلب یہ اکثر یا ایک ہفتہ پہلے اپوائنٹمنٹ لے لینے ہیں یا اگر اپوائنٹمنٹ نہ ملے تو تقریباً 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے اسی پالو دا کم مکا لے یہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. بالکل نمبر نہیں ملتا جی. اس کے بغیر ڈریسز بینگلز چوڑیاں جوتے اور پالر کی جو ہمارا اپنی وہ میک اپ وغیرہ ہوتا ہے یا سروسز ہوتی ہیں اس کے بغیر ہمیں عید نامکمل محسوس ہوتی ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ خواتین کے لیے بڑی عید بڑی مشکل ہوتی ہے. اور ہمارے جو میل حضرات ہوتے ہیں وہ تو بس قربانی کر کے گوشت ہمارے حوالے کر کے خود سائٹ پر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ہڈیاں دکھ جاندیاں جی ٹوک ٹوک کے. اچھا ساڈے پشوری کاراں چ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یار کسائی تو آندے ہی آندے اسی آپ بھی کسائی بڑے ہونے ہیں نا جناب ہمیں بھی بڑا درد ہو رہا ہوتا ہے ہڈیاں دکھ رہی ہوتی ہیں. بالکل وہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے اس کو ذبح کرنا پھر اس کو ڈیوائڈ کرنا اور پھر اس کے حصے بنانا بڑا اس کو بھیجنا ہے چھوٹا اس کو بھیجنا ہے. تو آف کورس یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد وہ جو پکانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا وہ پھر پتہ نہیں 1 ہفتہ چلتا ہے 2 ہفتہ چلتا ہے. کبھی باربیکیو بن رہے ہیں کبھی بریانیاں بن رہی ہیں کبھی نہاریاں بن رہی ہیں کبھی مٹن کڑھائی بن رہی ہے. تو ڈفرینٹ ساڑی تو اسی شاید میرے تو پٹے دانے کر لو. لیکن میں تو ایک بڑی انٹرسٹنگ شے بتانی ہے کہ مطلب ایک کنفیشن ہے کہ وڈی عید دے دن مطلب منو بالکل مٹن تے وڈا گوشت اس طرح پسند نہیں گا. وڈی تسی وڈا گوشت مطلب نکا گوشت نہیں کھاندے؟ مطلب میں عید تے میں خالی اپنی گل پی کرنی کہ منو گوشت بالکل پسند نہیں گا تے میں اپنے واسطے اسپیشل اس دن چکن بنانی ہے. بہت اچھے یار. اے میں نے پہلی دفعہ انکشاف ہوا ہے کہ کار پہ دمبے کوئی نہیں باقی میں ایک کیوں نہیں بس وہ بچپن سے کہ وہ اس کی اسمیل جو ہوتی ہے دمبے کی نا ٹھیک ہے ساری وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. تو اس دن بھی جو ہے وہ اپنے لیے تھوڑا سا چکن بنا کے سالن بنا کے جو ہے آپ وہ کرتے. نریمان تھوڑا اس بارے کے رائے وے کہ تانوں بھی چکن نہیں کھاندے ہو کہ نہ تسی گوشت ذرا کہندے ہو کہ نہیں یار ہونا چاہیے آج دے دن یار؟ جب بڑی عید نہ بھی ہو میں تبھی چکن نہیں کھاتی. ہمیں پھر بہانا چاہیے ٹھیک ہے. ہاں وہ پٹھانوں سے ایسوسیٹڈ ہے یہ چیز کہ جی گوشت خور. لیکن
جب غذائیت کی بات کرتے ہیں, اچھی خوراک کی بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے آج کل اچھے چکن وغیرہ بھی ملتے ہوں گے, لیکن جتنی ملاوٹ چل رہی ہے اتنی سب کچھ, تو ایک جو جانور ہے دمبا بکرا یا گائے بیل, اس کو جو ہے آپ ریلائی کر سکتے ہیں, آپ کے سامنے جو ذبح ہوتا ہے اس طرح. عید کے حوالے سے انہوں نے جس طرح بات کی وہ ٹھیک ہے, جو بالکل فریشلی ذبح ہوتا ہے جو, تو اسے تھوڑی سی وہ اس کی ایک مہک ہوتی ہے, تو اس سے تھوڑا سا بندہ اریٹیٹ ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ پھر بھی جس طرح سنت ہے, اس میں ثواب ہے, ہم قربانی کرتے ہیں, تو وہ سنت کی محبت میں بھی ہم ضرور چکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کی بات والی بات کہ گوشت سنبھالتے سنبھالتے بھی اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ بھوک کا وہ احساس نہیں رہتا. شوق رکھ دیو کہ نہیں, بالکل پکانے کا بہت شوق رکھتی ہوں, اور نمکین کڑھائی بنانے کا بہت شوق رکھتی ہوں. باربیکیو مجھے نہیں بنانا آتا صحیح. وہاں میں نے دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے کہ وہ کس طرح ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے ان کا, گوشت کو نرم کرنے کا طریقہ, یہ سب کچھ. اور اس دفعہ میں یہ سوچ رہی ہوں, میں نے کہیں بہت کچھ سالوں پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی, شاید انٹرنیٹ پہ کہیں تھی, کہ خواتین پنجاب کا ایریا تھا یا سندھ کا کوئی ایریا تھا, لائک ایکسکیوز می اف آئی ایم رانگ, لیکن وہاں پہ خواتین بھی ساتھ ساتھ مردوں کے ذبح کرنے میں ہیلپ کر رہے تھے. تو میرا اس دفعہ ایک شوق ہوا کہ میں بھی تھوڑا, وہ تو ابو وغیرہ بھائی وغیرہ کچن تک لے آتے ہیں, لیکن جب وہ ذبح ہو رہا ہوتا ہے وہ اسکل بھی میں سیکھوں کہ ہاتھ بٹا سکے گھر میں, کیونکہ کبھی کبھی ہمارے مرد حضرات ہماری کوکنگ وغیرہ میں بھی ہیلپ کر لیتے ہیں. اور یہ اٹس اے اسکل, یو نو, آپ کو مرد اور عورت اس سے ہٹ کر یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو سارے کام آنے چاہیے. گلا تھوڑی اور ہو گئی جناب, اتنے تے وہ لوگن جیڑی گاواں نو نا بلکہ دمبیاں نو بے نصیب آ کے کون دن, میری گل میں سمجھ آندی تانوں نا. سوالات کا ایک بڑا عمدہ سلسلہ شروع ہے, لیکن ساڈے کول شہزاد صاحب چکے بیٹھے ہیں, تے میں نہیں چاہنا جناب کہ انہاں نو تھوڑا انتظار کراواں. میں چاہنا کہ پشوریو تانوں ایک بڑی عمدہ جی ایک دھن سنانے ہیں, تے وقت اسی اپنے قابل احترام مہمان اسی گلاں دا نویں سلسلے دا آغاز کرنے ہیں. جی شہزاد صاحب. بہت عمدہ بہت عمدہ بہت عمدہ. میرے بہت عمدہ گیسٹ معصومہ کلثوم اینڈ نریمان بسمہ انہاں نال سوالاں دا وقت ایک سلسلے دا آغاز کرنے ہاں. معصومہ صاحبہ تسی کم کردے ہو ماشاءاللہ وومن امپاورمنٹ تے عورتاں نوں امپاور کرنے واسطے.
منو بڑے آسان الفاظاں چ گل تھوڑی جی چاہیے یار وٹ از وومن امپاورمنٹ اس نو کس ڈیفائن کر سو تسی؟ جی بالکل، آپ نے ایک بہت اچھا اور امپورٹنٹ کویسچن کیا ہے. ہم لوگ پچھلے دنوں مطلب کچھ عرصے سے پاکستان میں ویمن امپاورمنٹ کی ایک بڑی رانگ ہائپ کریٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لائک فار ایگزامپل ہم لوگ یہ میسج نہیں دینا چاہتے کہ ہم لوگ اپنے ان رائٹس کے بارے میں روڈس پہ چیخ کر بینرز اٹھا کر لوگوں سے مانگے کہ ہمارے وہ رائٹس ہمیں دیے جائیں جو رائٹس ہمیں آلریڈی اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں, اور جو رائٹس ہمیں ہمارے اسلام نے دیے ہوئے ہیں, اور جو ہمیں سوسائٹی نے دیے ہوئے ہیں. وی شوڈ آسک فار دیم, ہمیں اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے. اور اگر عورت کو اپنے جو بیسک رائٹس ہیں, جیسے کہ اس کی ایجوکیشن ہو گئی, اس کی جو ہے وراثت میں اس کے حقوق ہو گئے, اس کے ڈومیسٹک لیول سے لے کر اس کے ورک پلیس تک اس کے جو رائٹس ہو گئے, اگر ہم لوگ اسی کے لیے آواز اٹھائیں, نہ صرف اپنے لیے بلکہ اب پاکستان میں ان تمام کروڑوں خواتین کے لیے جو اپنی تعلیم کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتی ہیں, تو میرے نزدیک, میرے خیال سے دس از دا ریئل امپاورمنٹ. آپ اپنی پاکستان میں جو آپ اپنے ارد گرد, مطلب میں اپنی نیبرز میں بھی دیکھتی ہوں, اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھتی ہوں, بہت ساری مجھے ایسی بچیاں نظر آتی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے بھائیوں نے اسکول سے اٹھا دیا, ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو مطلب انفارچونیٹلی آئی ووڈ سے کہ ان پاکستان دیر از ویری لیس پرسنٹیج آف ویمن لٹریسی. خواتین کا لٹریسی ریٹ مطلب میرے خیال سے جو 2020 کا ہم لوگوں نے وہ دیکھا, اس کا جب اندازہ لگایا تقریباً 47% لٹریسی ریٹ, آلدو وی آر 51%. تو جب ہم لوگ اتنا زیادہ پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہیں, لیکن تعلیم کا ہمارا ریشو اتنا ہی کم ہے, تو جب ہم لوگ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دس از دا ریئل امپاورمنٹ, کہ آپ ان بچیوں کے لیے تعلیم کے لیے آواز اٹھائیں, اور آپ ان کو ایجوکیٹ کریں, آپ ان کو گائیڈ کریں, آپ ان کو ہیلپ کریں کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنی بیسک ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں. اور یہ اویئرنیس آپ نے نہ صرف ان میں لانی ہے, بلکہ جو ان کے کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں, گارڈینز ہوتے ہیں, ان کے فادرز ہوتے ہیں, ان کے بردرز ہوتے ہیں, آپ نے ان کو بھی جو ہے اس بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے. سو دس از دا ریئل امپاورمنٹ, جس کو ہمیں پاکستان میں جو ہے میرے خیال سے ہمیں لارج اسکیل پر اس کو یہ امیج دینا چاہیے, یہ پورٹری کرنا چاہیے, اور یہی پازیٹیو امیج ہمارا نہ صرف نیشنل لیول پہ جائے گا بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ پورٹری کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. رحمان بس میں ایک اسی گل دے رشتے ایک گل ادھر کرساں کہ کیا اسلام نے سانو یہ حقوق بہت عرصہ پہلے نہیں دے چکے؟ میرا جڑی گل اسی کرنے پے ہاں تعلیم دی یا وراثت دے حقوق دی یا اس قسم دے جڑے بھی, تے اسلام نے سانو تا 1400 سال پہلے ہی یہ حقوق مطلب سانو عیاں کر چھوڑیں, تے اگر عیاں ون تے ود بھی اس شے نو ہائی لائٹ کرنے دی ضرورت ہے. بالکل, انہوں نے بہت اچھی گل کی تھی. عورتوں نے بھی ہنجی حقوق ہونے جس طرح مرد کے حقوق ہوتے ہیں, اس لیے ہم یہ ٹرم یوز کرتے ہیں اب ویمنز ہیومن رائٹس. مطلب کرنا پڑتا ہے کہ بتانا پڑتا ہے کہ عورت پہلے انسان ہے, اس کے بعد اس کا جو ہے نا جنس جو ہے متعارف کی جاتی ہے. اسلام میں بالکل ہمارے تو دین بڑا خوبصورت اور مکمل دین ہے, اور میں نے اپنی ریسرچ بھی جو میری ماسٹرز کی تھی ڈیزرٹیشن میں ویمن رائٹس ان اسلام اور کیس اسٹڈی آف پاکستان بھی کی تھی. اور اس میں یہ ہے اب جہاں پہ وہاں پر ایک نیا کانسیپٹ ہم نے فیمنزم کا تو ہم نے سنا ہے, جس کو انفارچونیٹلی بہت غلط رنگ بھی دیا جاتا ہے, اور اس کچھ تھوڑے سے اس ایفیکٹ کی وجہ سے لارجر سوسائٹی بھی ایک دم سے ریپیل ہو جاتی ہے فیمنزم کے آئیڈیا میں, جج کرنے لگتی ہے. اسلامک فیمنزم کا ایک کانسیپٹ ہے جو عرب کنٹریز میں بہت پاپولر ہوا تھا, اور اس کو لے کے میں نے اپنی ریسرچ میں بھی تھوڑا سا انوالو کیا. اس میں یہی ہے کہ اسلام سب سے پہلے, آپ قرآن کو دیکھیں, قرآن ہمارے پاس ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے فار ٹو اسپینڈ یور لائف. ادھر ادھر کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارا ایمان ہے, جب ہم نے مکمل دین میں داخل ہے, بالکل, تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جو ہم کچھ ایکسٹرا مانگ رہے ہیں جیسے انہوں نے کہا. اور مانگنا ہی کیوں پڑ رہا ہے, مانگنا کیوں پڑ رہا ہے, دے دیا گیا ہے. تو مجھے اس کا کچھ ایلیمنٹ یہ بھی لگتا ہے کہ اس میں ایک تو ہماری جو کلچرل ایسپیکٹس ہیں انڈین سب کانٹیننٹ کی, ٹھیک ہے, ریلیجن سے زیادہ ہم لوگ اپنے معاشرتی جو روایات ہیں ان سے ہم افیکٹ ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری, ہم سب ریلیجنز کو ہمارا دین کہتا ہے رسپیکٹ کرو, لیکن کچھ چیزیں ہمارے دین میں نہیں ہیں جو ہم نے کلچرلی ایڈاپٹ کی ہے. اس کے علاوہ بدقسمتی سے جو ایکسٹریمسٹ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے,
قرآن عربی میں نازل ہوا, ٹھیک ہے, پھر اس کی ہر زبان میں ترجمہ ہوا, ہمارے اردو میں ہوا. تو یہ ہمارے علماء کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کا ریئل امیج, جو سافٹ امیج اچھی زبان میں اوروں تک پہنچائیں. اسکول کالج میں بچے یہ پڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں, تو وہ سارے حقوق اس میں ہیں. انٹرپریٹیشن میں, ایک طریقے میں, انداز بیان میں شاید کہیں کمی بیشی رہ جاتی ہے, جس سے ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں, عورت کو کمتر سمجھا جاتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تجارت کرتی تھیں وہ, ٹھیک ہے, اور بہت سب سے مطلب بہترین ساتھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ مثالیں ہیں, ان کو ہمیں صرف کہانی کی حد تک نہیں سننا, ان کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا, اور یہ گھر سے شروع ہوتا ہے, اسکولوں میں بھی ہوتا ہے. تو اور مردوں کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے کہ مرد عورت کے ساتھ اس میں چلے. ٹھیک ہے, مین فار ویمن رائٹس ہمیں چاہیے, ٹھیک ہے. تو خواتین تو یہ ہیں کہ ریئلائز کرتی ہیں. مطلب یہی ہے کہ مطلب تسی بھی بات قربانی دینے سے کیا ہے, آپ نے ایک تو نہیں کیا ہے کہ یار اسی بھی میں کوشش کرنی ہے کہ یار میں قربانی مرد نال مل کے کر دے. اچھی گل ہے, میں سمجھنا کہ ہونا چاہیے, سیکھنا چاہیے سمتھنگ نیو ایکسائٹنگ. تسی بھی گوشت کٹو تے اسی بھی کچھ رانا مانا پنسی, ٹھیک ہے جناب. اچھا میں نے ارمان سنا ہے جناب تو نے ٹاپ کیتا ہے اپنے بورڈ نو میٹرک وچ, از اٹ ٹرو؟ یس, میں ساڑی تا کوئی 20 پوزیشن مشکل چاہے, مطلب تھوڑا بتاؤ اپنے بارے جناب, تو نے کس طرح شے نو پرسو کیتا؟ پرسو کیسے کیا وہ تو مجھے پتہ نہیں چلا, اللہ کا انعام تھا. بچپن سے میں بہت اسٹوڈیس رہی ہوں. اکثر مجھ سے پیرنٹس آتے تھے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں کہ بچے کتنے گھنٹے پڑھتی ہو. میں نے کہا آنٹی انکل مجھے تو یہ میں نے کبھی حساب نہیں لگایا, بس اللہ کا کرم تھا. جیسے اس کو کہتے ہیں فوٹوگرافک میموری ہو جاتی ہے, رٹے نہیں لگاتی تھی. اکثر لوگ کہتے ہیں رٹے والے بہت نمبر لے لیتے ہیں, اس میں رٹا نہیں لگاتی تھی, لیکن بس اللہ کی طرف سے ایک عنایت تھی, اس کا انعام تھا, ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے بغیر. تو جو پڑھا ایبزارب ہو جاتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں آف کورس کم ہوتی جاتی ہیں, لیکن میٹرک پھر میں نے ہمیشہ سے 1 کلاس سے 10 تک ٹاپر رہی ہوں. فرسٹ آتی, کبھی سیکنڈ آگئی, دعائیں کرتی تھی اللہ میاں مجھے فرسٹ لے آئے, 1 نمبر سے بھی سیکنڈ. تو ایک وہ بندے کا جو ماحول, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت ایکٹیو تھی. اب ذرا کم ایکٹیو ہو گئے, سب کچھ. اچھا ہمارے اس طرح ہوتا تھا اسکول میں, ابھی تو کافی زیادہ اسکول میں ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں. جس طرح اینول ڈیز ہوتے ہیں, فنکشنز ہوتے ہیں, تو اسٹیج پہ بھی ہم سب سے آگے ہوتے تھے. خاکے, اسکٹس, ڈانس وغیرہ, وہ سب بچے جو سب کچھ کرتے ہیں. پھر اسپورٹس میں پی ٹی ہو گیا, راؤنڈرز ہوتا ہے جو بیس بال کی ایک قسم ہے, وہ کھیلنا, بیڈمنٹن کھیلنا. تو اسکول لائف ماشاء اللہ بہت ایکٹیو گزری, اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی پہ کوئی اثر نہیں پڑا اس کا. تو بس میں یہی کہوں گی کہ ہم کیا چیز ہے, اللہ کی ساری عنایت ہے, وہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے, وہ ناراض ہوتا ہے تو تھوڑی آزمائش آ جاتی ہے. ارے واہ ارے واہ. مسعود صاحبہ, بینگ اے پروفیشنل لیڈی اینڈ ود عید ایسے آنڈیاں روٹیاں کرنا ہے جی, ہاؤ یو مینیج اٹ؟ مطلب میں بہت دیکھا یار, میں کہ یار بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے یار. میں نے اپنے باہر دنیا بھی دیکھنا ہے, لیکن وقت اپنے کار دی مہمانداری بھی سنبھالنی ہے, اپنے کار دے آنڈی روٹی بھی سنبھالنی ہے, اپنے کار دا غمی خوشی بھی کرنی ہے, ٹھیک ہو گیا. کس سنگ مینیج کرتے ہو دونوں بالکل ڈفرینٹ ڈائمینشنز؟ دیکھو جی, مطلب یہ خالی عید دی گل نہیں گی, مطلب یہ تھرو آؤٹ لائف ہوتا ہے کہ مطلب جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں دے ہیو ٹو مینیج دیئر فیملی لائف ایز ویل, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ہمیں جو ہے اپنے ہماری اپ برنگنگ اگر ایسی ہوئی ہو کہ ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر, یا ہماری کچھ ایسے رول ماڈلز ہوں فیملی میں, ہم ان کو دیکھ کر یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں. اپنے ٹیچرس کو بھی ہم ایون دیکھتے ہیں کہ پروفیسرس کو, کہ ہاؤ دے آر مینیجنگ اس اینڈ ہاؤ دے آر مینیجنگ دیئر فیملی لائف ایز ویل. تو اس کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ الحمدللہ ماشاء اللہ اتنے سالوں سے, مطلب جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ تھرو آؤٹ آئی واز آلسو فرام اسکول, کالج اینڈ یونیورسٹی لیول, آئی واز آلویز آن دا ٹاپ آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز. ساری لیک آئی نہیں بابا, ہمارا کچھ نہیں بنا, باقی سب ٹھیک ہے. تو وہ ساری جو الحمدللہ جو کوالٹیز تھیں وہ اسکول, کالج, یونیورسٹی لیول پر پالش ہوتی گئی, اور وہ چیزیں آگے پھر ہمیں پروفیشنل فیلڈ میں بھی ہمیں کافی کام آئی ہیں. لائک فار ایگزامپل پریزیڈنٹ آف ڈرامٹک سوسائٹی, اسٹوڈنٹ پروکٹر آف پشاور یونیورسٹی. مطلب مائی آل ایجوکیشن واز تھرو آؤٹ فرام پشاور یونیورسٹی, اینڈ اٹ واز اے ویری لائک اس کے میری پرسنالٹی کو جو ہے پالش کرنے میں پشاور یونیورسٹی کی انوائرمنٹ نے, ہمارے ٹیچرس کا, ہمارے اس کا بہت زیادہ رول ہے. تو اسی وجہ سے آج ہم لوگ جو ہیں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس پلیٹ فارم پہ, اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے. دے شوڈ ٹرسٹ دیئر سیلف, دے شوڈ نیور فیل
کہ یار ہم لوگ اگر آگے آئیں گے ہمیں آگے نہیں آنے دیا جائے گا یا ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. سو دے شوڈ ٹیک ون اسٹیپ. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ مین شوڈ سپورٹ ویمن, فیمیل کو سپورٹ کرنا چاہیے. سپورٹ کر رہے ہیں نا جناب, تو چاہے وہ ہمارے اور کس طرح سپورٹ کروں میں, بالکل, اور وہ سپورٹ گھر سے شروع ہوتی ہے, اور وہ دیٹ گوز ٹو آور ٹیچرس اینڈ اس کے بعد جو ہمارے کولیگز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہی سپورٹ ہمیں ملے گا. تو میرے خیال سے پاکستان کی خواتین بھی جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر ایک بہت نام بنا سکتی ہیں, بنائے ہیں, بڑھائے نہیں جی نا, بہت بڑے بڑے نام بڑھائے. تو انشاءاللہ آگے بھی منو پوری امید ہے کہ نام بڑھتے رہے. سر شہزاد سلطانی صاحب نے تو بہت زحمت دیں گی, کیا کہتے ہو, دے دیجیے زحمت جناب. لیکن میں پہلے لیسا ایک دمہ, and I'll see you after a short break, my people though. Alright جی, ویلکم بیک مائی پیپل. جناب تسی بھی دیکھتے پے ہو عید دی اسپیشل ٹرانسمیشن ایٹ مشرق ٹی وی اینڈ میرے کول بہت زیادہ اج انٹرٹیننگ شو ہے. تو امید کرنا تمہیں اج دا شو بہت پسند پہ آندا ہو سی. جناب شہزاد صاحب باخدا, میرا رباب نال میرا اپنا ایک آپ اٹیچمنٹ دی وجہ ہے. جناب رباب اس دھرتی دا, اس پشور شہر دا ایک بہت خوبصورت انسٹرومنٹ ہے جس نے خالی پشور شہر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا چ اپنا ایک الگ ایک لذت ہے. میں چاہتا کہ شہزاد صاحب کوئی اچھی جی ایک دھن سانو پیش کرن تاکہ اسی مل کے عید دا مزہ دوالا کریے جی. شہزاد صاحب بہت عمدہ جناب, بہت عمدہ. تو نے تو بالکل کہتے ہیں ڈولی والا ماحول بڑا چھوڑا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے بھی کسی کی بارات جائے گی. مجھے والا سے جناب بہت میں مشکور ہاں شہزاد صاحب, تو نے اپنی دنیا نال اپنے باخدا سراں دی کمانڈ نال سانو بالکل محظوظ کیتا. معصومہ صاحبہ سوالات دا سلسلہ آغاز ہے. بچپن تھوڑی عیداں کے سنگ لنگ دی ہیں تسی کہ گوشت اچھا میری ایک مسئلہ ہے, میں بچپن نا گوشت چھپا لیتا تھا. تو آپ کی عیدیں تھوڑی عیدیں کس سنگ گزر دی ہیں جناب؟ بالکل جی, بچپن دی دا عید انفارگیٹیبل ہے. ٹھیک ہے, مطلب اگر نکی عید ہوئے کہ بڑی عید ہوئے, مطلب اس میں جو ہماری خوشی ڈریسز کو لے کر, چوڑیوں کو لے کر, جوتوں کو لے کر,
وہ خوشی جو تھی نا وہ ناقابل بیان ہوتی تھی. رات سے ہی اپنے کپڑوں اور جوتوں کو سامنے رکھ کے اور صبح تک یہ انتظار کرنا کہ صبح جلدی سے صبح میں نے یہ کپڑے پہننے اور ساتھ چھوٹا سا ایک پرس لے کر ہم نے جانا ہے اپنے بڑوں کے پاس اور ہم نے ان سے عیدی لینی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا تو کوئی موازنہ نہیں ہے. اب وہی بات ہے کہ ہونا سی برانڈڈ کپڑے بھی پانے ہیں عید تے, ہر مہنگی شاواں سب کچھ کرنے ہیں, لیکن او خوشی ہون گی جو سانو بچپن وچ فیل ہوندی آئی نا. مزیدار واقعہ یاد ہے تانوں عید دا جس دن توانے گئے ہو, کوئی یاد تھوڑی کوئی میموری ہوے عید دی بہت خاص؟ عید دی اس طرح تے میموری کوئی نہیں گی. ہاں یہ البتہ ہے کہ مطلب اسی ذرا تھوڑے جے وڈے ہوئے ہیں. اچھا, تے سانو وڈیاں نے عیدی دینا چھوڑ دی. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی. یادانہ سفر جناب ہمیشہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے, بہت عمدہ ہوتا ہے. باخدا میرا ایک مننا ہے, میری عمر آج سے 30 سال ہے, لیکن جدو میں 60 سال کا شاید ہو جاواں پتہ نہیں چلتا انسان ہے, لیکن میرے کو شاید پیسے ہون نہ ہون گڈی ہوے کہ نہ ہوے, لیکن یاداں دا ایک بہت بڑا ذخیرہ وسیع جڑی میرے چہرے تے مسکراہٹ دا وسیلہ بھی بن سکتا ہے. میرے کو نریمان بسما بھی. نریمان بسما توانے یو کے کافی ٹائم گزارا, ٹھیک ہے. پہلے تو یہ بتاؤ کہ جناب توانے یو کے ادھر پشور ایک دم یو کے اسی کدی لاہور تو نہیں گئے, تو یو کے پہنچ گئے ہو, یہ تھوڑا پروسیس کس ہوا یو کے کس گئے ہو جی؟ پشور تو میں 2011 چھوڑا ہے. اچھا, میری نوکری تھی ہائی اسلام آباد تے ہوتے میں 5 سال کام کیتا ہے, تو پھر اب آگے میں اردو میں بولیں گی. اتنی آتی سانو جی, بہت اچھے. اچھا ٹھیک ہے جی, میں کوشش کروں گی, لیکن آپ کا پروگرام لمبا ہو جائے گا, ٹائم زیادہ لگے گا, ورنہ میں سینٹنس بنا دوں. تو اس کے بعد میں نے شیوننگ اسکالرشپ ایک ہوتا ہے حکومت برطانیہ کی جانب سے فلی فنڈڈ, اس کے لیے اپلائی کیا, تو اس میں سلیکشن ہو گئی. وہ 1 ایئر ماسٹرز پروگرام ہوتا ہے. تو ایک میری ڈگری ابتدائی تعلیم پشاور سے حاصل کی, اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان کا دورہ بھی کیا. اعلیٰ ادھر سے بھی کی تھی, پشاور یونیورسٹی سے میری فرسٹ ڈگری تھی MBA کی. پھر اس کے بعد جاب کے بعد دوبارہ شوق پڑا کہ اپنی جس فیلڈ میں جاب ہے اس سے ریلیٹڈ ایک ڈگری کی جائے, تو تھوڑا سا کریئر بریک بھی چاہیے تھا, تھک گئے تھے, دوبارہ اسٹوڈنٹ بننا تھا. تو پھر اس کے بعد شیوننگ اسکالرشپ ہوئی میری, وہاں پر 1 سال میں نے گزارا اور بہت اچھی یادیں. انگلینڈ بھی کہتے ہیں جی, انگلستان, برطانیہ بھی کہتے ہیں, انگلستان بھی کہتے ہیں. اور وہاں پر اچھا یونیورسٹی کی وجہ سے اتنا ایکسپوجر ہوا کہ ہم نے جرمنی بھی وزٹ کیا, ہم نے بیلجیم برسلس بھی, یورپین یونین کی جو پارلیمنٹ ہے ادھر بھی وزٹ کیا, چیک ریپبلک بھی وزٹ کیا, تو کافی اچھا ایکسپوجر ہو گیا تھا. دیکھو لوگ کدھر کدھر پہ جاندے پے. اچھا تواڈی کوئی عید باہر دے ملک چاہیے؟ عید بڑی عید یا نکی عید کوئی؟ لندن میں چھوٹی عید بھی آئی, بڑی عید بھی آئی. تھوڑا سا بندہ تھوڑا سا ایموشنل ہوتا ہے کہ وہ ہوم سک فیل کرتا ہے, لیکن اتنا زبردست ماحول ہے وہاں پر, اتنا وہ ملٹی کلچرل انوائرمنٹ ہے کہ سب آپ کو تنہا محسوس نہیں ہونے دیتے. آف کورس اسی بکرے تے لے تو نہیں ویکھے, خون اوجریاں موجریاں نہیں ویکھیا. ادھر کی ہوندا ہے مطلب ایسا نہیں ہوندا ساڑے والے یار کا اوجری گلی دے نکر تے ساٹا ہے, یہ نہیں ہوندا. میرے خیال سے یہاں بھی کچھ ایسے کافی ادارے ہیں جو آپ ان کو پیمنٹ کر دیتے ہیں اور وہ آپ کو گوشت ذبح کر کے اور گھر پہ پہنچا دیتے, تو وہاں اس طرح کا سسٹم. اور باقی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ گھر والے تو نہیں تھے, لیکن ہم نے ان کی کرسمس میں ان کے ساتھ کرسمس منائی, اور پھر انہوں نے ہمارے ساتھ عید منائی, انجوائے کیا, باربیکیو وغیرہ ہم نے کیا, سب کچھ اس طرح. گھر والوں کی کمی تھی, لیکن وہ ایک کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو نئی نئی ایکسپیرینسز سے سکھاتا ہے, تو اس کا بھی اتنا مزہ تھا کہ ان کی جو ہمارے ساتھ ہندو برادری کے کلاس فیلوز تھے ان کے ساتھ ہم نے ہولی بھی کھیلی, پھر کرسچنس کے ساتھ کرسمس ہم نے منائی, اور انہوں نے ہمارے ساتھ عید منائی. تو نے کیا فرق دیکھا ہوئے جناب؟ تو نے ادھر بھی ٹائم گزارا ہے, ادھر بھی ٹائم گزارا ہے, تو نے انہیں دونوں کلچر مین فرق تو نے کیا دیکھا ہے؟ ہم سے زیادہ مسلمان ہیں, کلمہ نہیں پڑھا. ارے واہ واہ کیا عمدہ جناب. اچھا برا سب کچھ ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن آپ کی جو, میں صرف باہر نہیں یونیورسٹی سے ہی بات کروں گی کہ لیکچرر ہو, پروفیسر ہو, PhD تک ہو, پوسٹ ڈاکٹریٹ ہو, لیکن اتنا ہمبل, وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ان کے فرینڈس. ہماری کلاس ہو یا کلاس کے علاوہ کوئی ایونٹ ہو, کوئی ٹریننگ ورک شاپس ہو, ایسی گیٹ ٹوگیدر ہو, کھانے پینے کا جب بریک آتی ہے, کھایا سب نے, پروفیسر ہو یا جو بھی, انہوں نے صوفوں پہ نہیں بیٹھے رہنا, انہوں نے ہمارے ساتھ پھر سب کچھ ریپ اپ کرنا ہے. گندے برتن, بھانڈے بھی گندے اٹھانے, تو وہ اتنی لرننگ ہوتی ہے, اور وہ کسی کو اس میں آر محسوس نہیں ہوتی. ہمارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے کام خود کیے, تو ایک افسوس بھی ہوا, لیکن ایک لرننگ بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی جنریشنز میں یہ چیزیں
लर्निंग बाय डूइंग करें, उनको सिखाएं तो होनी चाहिए। तो ये अच्छी बातें हैं। सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं यहाँ। सफाई निस्फ ईमान है, तो कह लग गया सफाई निस्फ ईमान है। लेकिन बात भी मैं देखना कि अभी हूँ ईद आसी थे, लोग बिल्कुल इस शहर का लिहाज नहीं करते। मासूम थोड़े से जवाब थोड़ा जिहा कि लोग बिल्कुल मतलब कहते हैं कि यार मेरा घर सफा हो जाए, अपने घर के पैप भी पकड़ छोड़ा है, ठीक है, अपनी ड्यूटी सफा कर छोड़ी, लेकिन वो जी गली है, जो पूरा इन्वायरमेंट है, असी थोड़ा जिहा उस बारे इतना नहीं सोचने जी। बिल्कुल जी, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। मतलब अगर ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੇ नहीं पा सकते हैं कि जी ये सोली जो है हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर हम अपने घर को कुर्बानी के बाद साफ़ कर सकते हैं तो उसकी वो जो आलाइश और वो सारा कुछ होता है उसको प्रॉपर जो है एक जगह पे डिस्पोज ऑफ करना या ठिकाने लगाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और फिर उसी जगह से उसी एरिया को जो है क्लियर करना, साफ़ करना, ये हमारी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। तो इससे मेरे ख्याल से हम सिर्फ सारा ब्लेम अपनी हुकूमत पे नहीं डाल सकते, हम सबको इसमें सफाई में, बड़ी ईद पे ख़ास तौर पे सफाई का, तो बड़ी ईद पे सफाई का अपने गली मोहल्लों में, अपने इलाकों में, अपने हर एरिया में आपको जो है क्लीननेस का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसी से मज़ीद जो है वो बीमारियाँ और प्रॉब्लम, और ऑलरेडी हम पिछले साल डेढ़ से जिन बीमारियों से गुजर रहे हैं, जिन मसाइल से, इवन जो नरिमान कोविड का भी एक बहुत बड़ा सिनेरियो है, इसने भी मैं समझना कि एसओपीज नु भी फॉलो करके इस ईद नु मास्क वाले बकरे खरीदे ना, मास्क वाले आप भी पाओ मंडिया के नहीं है, फिर दे भाई बाबा मास्क ही देंगे। जनाब गपशप का एक वसी सिलसिला मेरे नाल चलता है, मेरे बड़े उम्दा थे, बड़े बड़े काबिल मेहमान मिल बैठे हैं। पिशोरियो मेरा नाम है एकदमा, एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक माय पीपल। ऑलराइट जी, वेलकम बैक पिशोर जनाब। ईद दी स्पेशल ट्रांसमिशन है जिसका वक्त तुहानू खुश आमदीद है। उम्मीद करना अज दा शो थोड़े मिजाज का, थोड़ी उमंग का, थोड़ी तरंग के हिसाब नाल होसी। शहजाद साहब वेल मौजूद हैं। अज ईद का दिन भी है जनाब, ईद इजिया मौका है जिस अगर सारे मिल के बैठन तो जी लज्जत है वो ज़रा वध जाती है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है शहजाद साहब, कोई जिया सानू एक जी धुन सुनाओ जिस असी पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकिए, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो। मैं चाहना कि इस शो के प्लेटफॉर्म तो असी पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके उन्होंने ईद की जी मुबारकबाद है असी देइए, ताकि असी पैगाम देइए कि बाखुदा असी पिशोरी है लेकिन साड़ा जड़ा दिल है वो पूरे पाकिस्तान से धड़कता है। ठीक हो गया जनाब? जी शहजाद साहब। बलूचिस्तान व सिंध व पंजाब व एंड से। अच्छा, पहले बलूचिस्तान है, नचड़ा है कि नहीं? अच्छा जी, क्यों ना जी, क्यों ना जी।
عمدہ عمدہ شہزاد صاحب, عمدہ, بہت عمدہ جناب. باخدا توانے اپنے سرت سی جڑا پیغام دیتا ہے نا وہ عمدہ ہو گیا جناب. شکریہ. اللہ تعالیٰ توانو اس تھوڑا جڑا ٹیلنٹ ہے باخدا یہ بہت یونیک ہے, بہت یونیک. تھینک یو سر, تھینک یو. اسنگی آباد تے شاد رہو. اپنے مہماناں نال دوبارہ گلاں دا سلسلہ شروع کرنا. نریمان بسما توانو میں نے تعارف دیتا کہ جناب صرف تعلیمی میدان نہیں لیکن ادبی میدان بھی انہاں تک ثانی نہیں. ٹھیک ہو گیا. بہت خوبصورت لکھ دین تے بہت مزاج بڑا انہاں دا خوبصورت ہے. یو نو جسنگ سجی مٹی تے کوئی بارش نہیں پیندی دی جڑی ایک لذت ہوندی ہے, دی خوشبو ہوندی جڑی انہاں دی لکھائی چ او خوشبو تو نظر آسی. تے میں چاہنا کہ اگر نریمان بسما سانو کچھ اپنے لکھے کلام سی کچھ مستفید کرن تے باخدا ساڈے سے بہت قابل عزت گل ہو سی جناب. تسی اتنی تعریفاں دے پل باندھ چھوڑے. میں ہن کوشش میری ہو سی کہ میں انصاف کر جسٹیفیکیشن تواڈی تعریف دی میں انتظار کرنا. عید نے حوالے نال تا میں کچھ خاص لکھا نہیں اور بس ایک لیٹس سی کون سا سناؤں. تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو سنورنے اور سجنے کے بعد نظر لگنے کا بھی ہوتا ہے. ارمل کر لو کوئی لے تو کھا لو پورا دن جی کار ارمل کچھ بو رہی. اچھا جی. تو مختلف شعر ہیں ایک غزل میں. تو شروعات ایسے ہے کہ بکھرنے سے پہلے اجڑنے سے پہلے, بکھرنے سے پہلے اجڑنے سے پہلے ذرا سوچ لیتے سنورنے سے پہلے. اور سریرا کہیں لڑکھڑا تو نہ لوگے, سریرا کہیں لڑکھڑا تو نہ لوگے, یہ اندازہ کرتے ساتھ چلنے سے پہلے. کیا خوبصورت بات, خوبصورت بات. اور ایک لمحہ ہی ہے جان نکلنے کو کافی, ایک لمحہ ہی ہے جان نکلنے کو کافی, ساقی نے بتایا جام بھرنے سے پہلے. اور کتنے ارمان دفن تھے ایک کچے صحن میں, کتنے ارمان دفن تھے ایک کچے صحن میں, آخری بار دیکھا گھر کو جلنے سے پہلے. بے زبان تھا تو کیا جان بھی اس میں نہ تھی, بے زبان تھا تو کیا جان بھی اس میں نہ تھی, کیوں نہ سمجھا یہ تم نے گل مسلنے سے پہلے, گل مسلنے سے پہلے. اور گیا وقت کیوں کر کبھی آیا ہے واپس, گیا وقت کیوں کر کبھی آیا ہے واپس, کرنا تھا مداوا ہاتھ ملنے سے پہلے. ارے واہ 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 کیا عمدہ تھا, بہت عمدہ, بہت عمدہ. اور کئی راستوں پر ہیں خزانے بھی ملتے, کیا بات ہے, کئی راستوں پر ہیں خزانے بھی ملتے, ہو توکل اگر سفر کرنے سے پہلے. ارے واہ کیا بات. اور آخری شعر ہے کہ قدرت کا ہے دستور سیکھ ان سے تو بسما, قدرت کا ہے دستور سیکھ ان سے تو بسما, کہ خود ہیں جلتے ستارے چمکنے سے پہلے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت. ذرا سوچ لیتے سنورنے سے پہلے. بہت شکریہ. بہت بہت عمدہ, بہت عمدہ. جناب اس ٹرانسمیشن ایک میری کوشش ہے کہ باخدا ادبی گل میوزک کچھ وہ گلاں جڑی دل دیاں گلاں جڑا کرنا بہت ضروری ہیں. میں نہ سی بہتر نہیں لکھ سکنا, تانوں پتہ ہے میں بہت اپنا کلام بھی نہ سنا سا, لیکن انہاں دی گل دے رشتے چ اگر میں ایک آدھ شعر وسیم بریلوی صاحب بہت عمدہ گل کر دیں. انہاں دا ایک شعر جڑا مینوں بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. انہاں دی کتاب ہے وہ دا شعر حوالہ سنگے کہ شاید ان کے راستے میں ہم سے بہتر لوگ پڑ گئے, شاید ان کے راستے میں ہم سے بہتر لوگ پڑ گئے, وہ بے وفا تو نہ تھے مگر آگے ضرور بڑھ گئے, بے وفا تو نہ تھے. اور ایک اور اسی رشتے چ انہاں دی ایک اور گل ہے کہ اصولوں پہ اگر آن چاہے تو ٹکرانا ضروری ہے, زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے. میری چاہت کو اپنے ہونٹوں پہ رکھو پھر بتلاؤ کہ اب بھی اس دنیا میں کچھ پانا ضروری ہے, اور تعلق ٹک نہیں پاتے بے باک آنکھوں میں, محبت میں کشش رکھنے کو شرمانا ضروری ہے. تو یہی اس سے آپ نے تو وہ مشاعرے کا ماحول بنا لیا. میں آپ کا وقت اس میں نہیں لینا چاہوں گی, لیکن جس طرح آپ نے محفل یا اس کی بات کی تو غزل بڑی ہے, لیکن اس کا ایک شعر یاد آیا آپ کے شعر سے کہ
سوشلائزنگ ہے اس کی بات کر رہے ہیں آج کل کیوں نہیں کرتی ہے زیادہ, تو وہ ہے کہ ہر چہرے پر ہے سجی مطلبی مسکان یہاں, ہر چہرے پر ہے سجی مطلبی مسکان یہاں, ایسی محفل کے کیا آداب سکھانا. ارے واہ تھوڑا سا اور تو ایک یہ بھی ہے کہ اداکاری ضروری ہے مگر ہم کو نہیں آتی, کیونکہ اداکاری ضروری ہے مگر ہم کو نہیں آتی, ہم اپنے ساتھ رہتے ہیں ہمیں یاری نہیں, اور ہم نہ ہوئے صلہ پانے والوں میں, غیر کے آگے کیوں سر نگوں کرتے. الگ الگ غزلوں کے شعر ہیں لیکن آپ کے اس سے میرے ذہن میں وہ آئے. تو میں آخری یہ سنا سا بیکاز یہ ساڑھے تک کو ایسی کدی مشاعرہ پڑھا جناب عید ادھوری ہے جناب, بس جانے مطلب آزمے سے شاعری بھی ضروری ہے, ٹھیک ہو گیا, خالی سونف کا کام صرف سونف کا کام ہے جناب. ایک اور ماڈرن ڈے ریلیشن شپس آج کل دے جڑے لوگ کہتے ہیں اسی حوالے میں ایک شعر ہے کہ کتنی جھوٹی ہیں یہ محبت کی قسم. لوگ کہتے ہیں جناب میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا, میں مر جا سکتا, سنو کونے میں وہ تیرے رشتے چک شعر, کتنی ہی جھوٹی ہیں یہ محبت کی قسمیں, دیکھو آج تم بھی زندہ ہو رہا, بالکل آج تسی بھی زندہ ہو جناب, تے اسی بھی زندہ, لیکن تیرے قسمہ و وعدے جڑے اسی کر دے رہے ہیں کہ میں تیرے بغیر نہ رہ سکتا, باخدا ایک قسمہ یہ وعدے شاید کدی نہیں کدی جھوٹے ہوندے. اس کا جواب آ رہا ہے لیکن نیکسٹ نہیں میں چاہوں گا جواب دے دیں, ابھی نہیں جواب دے لیں. عید کا وہ پوری ایک لمبی نظر جناب ہے, بڑا پھر کبھی جناب یہ نہ ختم ہونے والا سفر ہے. معصومہ صاحبہ تسی بھی اچھا چھوڑ دیو بھجوریو, ایک اور معصومہ صاحبہ ایک بڑا عمدہ تعارف ہے, اگر میں دے دیواں تے خفت نہ ہو دے دیواں جی. اچھا جی سن لو تو ایک گانا سنو اسی پشور دی گلی سنو اسی, اسے جی ایک خاتون بول دیا اے بہن تیری دھی دے رشتہ نہیں آیا, اتنی بڑی عمر ہو گئے تے بیٹھی ہوئی ہے. میں انہیں کو پوچھنا کہ او جڑی خاتون دی آواز ہے او کون ہے جناب؟ جی میرا سوال ہے جی. جی بالکل, بڑی مہربانی کہ تو نے ریکال کیتا اس شو تے. او جی میری والدہ محترمہ دی آواز ہے. جی بالکل, اور اس دا کریڈٹ بالکل تانوں بھی جاندا ہے کہ مطلب تو نے میری سے کانٹیکٹ کیتا تے تو نے میری سے ریکویسٹ کی تھی, لیکن وہی بات ہے کہ ہماری ہندکوں میں ابھی اس جنریشن میں وہ خالص ایکسنٹ نہیں ہے, مزاج نہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے مجھ سے 2-3 دفعہ کہا کہ اس کو ذرا بول کر بھیجو نا, لیکن اس میں وہ ٹچ نہیں آ رہا تھا جو ہماری پرانی جو ہماری عورتیں ہیں ان کی ہندکوں میں ہوتا ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ رات کا ٹائم تھا اور میری والدہ میرے ساتھ ہی تھی. تو میں نے ان سے کہا ان کے منہ کے آگے موبائل کر دیا کہ امی آپ نے یہ لائن بولنی ہے نا, تو وہ تو بس اپنے جو ان کا نیچرل ٹون ہوتا ہے انہوں نے اس میں بول دیا کہ ہائی تیری تیتے رشتہ نہیں آیا, اتنی بڑی عمر ہو گئے تھے بیٹھی ہوئی ہے. تو وہ میں نے پھر جب محسن کو سینڈ کر دیا تو وہ ایک دم سے کلک کر گیا. میں نے کہا یہ اوکے ہے, یہ اوکے ہے. مجھے کہہ رہی ہے زبردست یہی تو ہمیں چاہیے. بالکل ایسے ہی تھا جی. تو وہی بات ہے کہ وہ ایک نیچرل وہ تھا اور زبردست اس کا رسپانس آیا میری فیملی میں بھی, سارے فرینڈز میں بھی. اور مطلب آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس تھا کہ وہ, اور ہم لوگ ابھی کچھ شادیوں میں جب ہم پچھلے دنوں گئے تھے تو وہ ڈی جے بھی وہ گانا پلے کر رہا تھا, اور وہ اتنے ہال میں جب میری امی کی آواز وہ خوشی نہیں ہوتی ہے یار. تو آئی واز فیلنگ سو ہیپی, اور ماشاء اللہ وہ سانگ بڑا ہٹ گیا تھا. آپ ایک گل ساڑھے سے بہت پرائڈ ہے, بہت آغاز ہے. ریمان بسما کوئی فائنل آخری پیغام دینا چاہو اپنے سننے والے نے, وہ لوگ جڑے تانوں فالو کرتے ہیں, جڑے تانوں ایز این انسپریشن لیندے ہیں, انہوں کیا پیغام دینا چاہو عید دے حوالے نال یا جنریکلی آپ انہوں نے زندگی دے حوالے نال؟ وہ تو کہنے کو ہے کہ تیری بات کیا کوئی پرواہ کرے کیوں, باعث تجھ سے پہلے باعث تجھ سے بہتر پہلے بھی بڑے ہیں, کچھ ایسا ہے. پیغام میں ایک تو جنرل پیغام ہوتا ہے, سب کہتے ہیں جی خوش رہو, زندگی چھوٹی ہے, سب مذہبوں کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن میں نے کچھ بینگ اے مسلم اپنے بہن بھائیوں کو, اوروں کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گی, اور جو جس کی عبادت کرتا ہے اسی کے طرف رجوع کرنے کے لیے ایک لکھا ہے کہ آخری پیغام یہی ہے کہ ڈپریشن ہے, مسئلے ہیں, بیماریاں ہیں, اینڈ وی ڈونٹ فائنڈ اے وے آؤٹ. تو ہمارا اس میں ہے کہ 5 وقت الحمدللہ اذان کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں, تو اس میں ہر مسئلے کا حل ہے کہ ہوتی ہے جب بندے اذان کی صدا, اسی سمے سب چھوڑ کر سجدہ دے تو لگا. ہوتی ہے جب بندے اذان کی صدا, اسی سمے سب چھوڑ کے سجدہ دے تو لگا. کر شکر مولا کا تجھے تھی زندگی عطا, اور نعمتیں بھی اس کی 4 سو ہے بے پناہ. مشکل گھڑی جب آئے تو سجدہ ہی دے صبر,
مشکل گھڑی جب آئے تو سجدہ ہی دے صبر، گر جان لے یہ راز تو نہ ہو پھر در بدر، در بدر، واہ واہ، ذکر خدا سے رکھ تو اپنی زباں کو تر، ذکر خدا سے رکھ تو اپنی زباں کو تر، دولت یہی ہے غافل رہنا نہ بے خبر. بہت یہی میرا بہت پیغام ہے چھوٹا سا. خدا بہت ہی توانے جڑا کہندے روح کسی پیغام دی روح ہوندی ہے وہ توانے دتی جناب. بہت شکریہ. معصومہ صاحبہ کوئی پیغام اپنے سننے والے جو تانوں فالو کر دیں؟ جی بالکل بالکل. بینگ ویمن ایکٹیوسٹ میں ایک یہ میسیج بھی ایک پاکستانی عورت ہونے کی حیثیت سے کہ اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کریں اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو ٹیلنٹس دیے ہوئے ہیں اس کو دبائیں نہیں, ان کو یہ موقع دے کہ وہ آگے آئیں, وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں اور اپنی آنے والی جنریشن کے لیے کچھ کر سکیں. اور دوسری میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کروں گی کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بہت عمدہ, اس کی بھی جو ہے اس عید پہ انہوں لوگوں نے بھی یاد رکھنا ہے. بالکل صحیح ہے. تو ہمیں حقوق العباد کو بھی دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے لیکن جو اپنے بندوں کے حقوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں کرتا. اور عید اور ایسے تہوار یہ میرے خیال سے بہترین موقع ہے کہ ہمارے اندر ایک احساس ہو, ایک درد ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ خوشیاں افورڈ نہیں کر سکتے, خود بھی خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں, اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں. جناب میں انتہائی مشکور ہاں معصومہ صاحبہ تواڑا, نریمان صاحبہ تواڑا, شہزاد صاحب تواڑا انتہائی مشکور ہاں. توانے سارے نے اس شو چاہ کے منو میرے اس پلیٹ فارم عزت بخشی, انتہائی مشکور ہاں. جناب پشوریو توانے اج دا شو دیکھا ہے, باخدا عید دی خوشیاں منتے, اللہ تعالیٰ اس خوشیاں تواڑے ویسے کامیاب کرے. لیکن میرا ایک پیغام ہے جناب, انہاں خوشیاں چ انہاں لوگوں نو ضرور یاد رکھو جڑے استطاعت نہیں رکھتے, وس نہیں رکھتے. اگر میرا کل میں ایک شے پہ دیکھنا ہے کہ اگر اس دن بھی تواڑے ہمسائے دی آنڈی گوشت پہ نہیں پکدا نا تے باخدا تواڑی ایک قربانی شاید او رنگ نہ لے کے آوے جیڑی تواڑی نہیں ہے. جناب ٹھیک ہو گیا, اپنا خیال رکھو. میں تانوں ملنا وا چلدے چلدے اسی پشاور دے انہی گلیاں جناب. السلام علیکم مائی پیپل.